الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے شروع کیا ہے، اور اس میں آپ کے جو مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ تھا وہ عرض کر رہے تھے، اور پچھلے پروگرام میں میں نے تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم نینوا پر جو موصل کے مقام پر تھی مبعوث فرمایا، مقرر فرمایا۔ آپ ایک عرصے تک تبلیغ کرتے رہے لیکن قوم آپ پر ایمان لے کر نہ آئی، جس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ بس یعنی آخری اسٹیج جب آ جاتا ہے کہ قوم نافرمانی کی حدود کو چھونے لگتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ قوم پہ عذاب کے آثار بالکل نمایاں ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کے حکم کا انتظار نہ کیا اور از خود وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا، جیسے کہ تفصیل میں پچھلے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اب وہی آیات چل رہی تھیں تو میں ایک دفعہ پھر ان آیات کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یونس رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، جب کہ آپ بھری ہوئی کشتی کی طرف نکل گئے، قوم سے آپ ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ہجرت کی طرف ہجرت کرنے کے حکم کے انتظار کے بغیر آپ چلے گئے۔ ایک دریا کے پاس پہنچے، کشتی میں بیٹھ گئے، بھری ہوئی کشتی تھی، چل پڑی، دریا کے بیچ میں رک گئی، کیونکہ قاعدہ قانون یہ تھا اس دور کے اعتبار سے اللہ نے ایک عظیم نشانی پیدا کر دی تھی کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کی بارگاہ سے بھاگتا تھا اور کشتی میں بیٹھ جائے تو وہ کشتی بیچ دریا میں رک جایا کرتی تھی، یہ بھی رک گئی۔ تو اس ایک روایت کے مطابق اور قرآن کے حکم کے مطابق فَسَاهَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرعہ ڈالا تو آپ دھکیلے ہوئے لوگوں میں سے، نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ اب جب کشتی رک گئی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہمارے درمیان ضرور ہے، کوئی غلام ہے اور اپنے آقا کی بارگاہ سے بھاگا ہوا ہے۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اشارہ الہی سمجھ لیا اور آپ نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ آپ نے کہا میں ہوں وہ شخص، اور اس قرآن کے عظیم اس آیت مبارکہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم قرعہ ڈالتے ہیں، جس شخص کے نام کا قرعہ نکلے گا بس وہ سمجھ لیں بھاگا ہوا ہوگا، اور قرعہ اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام مبارکہ نکل آیا، تو انہوں نے آپ کو پھر دھکیل دیا پانی میں، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ دھکیلے ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر اسے یعنی یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ آپ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، یعنی آپ اندر مچھلی نے نگل لیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک روایت کے مطابق 80 یا 40 یا 3 یا 7 روزہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو آپ وہاں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے تنبیہ ہے یا آزمائش ہے، کیونکہ میں بغیر پوچھے قوم سے نکل گیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ کو یہ افسوس ہوا، تو آپ اپنے آپ کو ملامت فرمانے لگے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ضرور اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ سورۃ الانبیاء کی جب ہم آیات عرض کریں گے تو اس میں وہ تسبیح بھی ذکر کی گئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آپ نے یہ ورد رکھا تو اللہ تعالیٰ اور توبہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس اجتہادی خطا کو بالکل لیا، معاف فرما دیا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اس حال میں کہ آپ بیمار تھے۔ تو اللہ نے مچھلی کو دل میں خیال ڈال دیا، مچھلی آپ کو لائی اور کنارے پر اگل دیا، منہ سے باہر نکال دیا۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے کہ سب کے معدے میں ایسڈ ہوتا ہے، زیادہ ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں جی ایسیڈیٹی ہو گئی، تو ایسڈ بہت زیادہ تھا اس مچھلی کے پیٹ میں، جو ایسڈ تھا اس کی وجہ سے جتنے عرصے تک اس کے پیٹ میں رہے تو اس نے اثر کیا، اور جسم پر کوئی بال باقی نہ رہا، اور آپ کی کھال بالکل اس طرح گل گئی کہ بس پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی، اور اس نرم و نازک حالت میں اس مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر اللہ کے حکم سے اگل دیا۔
اب خطرہ یہی تھا کہ دھوپ سے آپ جھلس جائیں گے، کھال سڑ جائے گی، جل جائے گی اور خون بھی باہر نکل سکتا تھا، پھٹ جاتی ہے کھال، آپ کو پتہ ہے، پھر خون رسنے لگتا ہے، سخت اذیت والا معاملہ ہو سکتا تھا۔ کیڑے مکوڑے، جانور، یہ بھی آ کے کچھ دست درازی کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک اہتمام فرمایا، بچاؤ کا انتظام فرمایا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو اور ہم نے اس پر کدو کا ایک پیڑ اگا دیا۔ اب کدو کی بیل ہوتی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس بیل کو کھڑے ہونے کی توفیق دے دی، وہ کھڑی ہو گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے چاروں طرف سے آپ کو سایہ کرنے لگے، اور کیڑے مکوڑے اس میں داخل نہیں ہوتے تھے، جانور اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو توفیق عطا فرمائی، وہ جنگل سے آ جاتی تھی آپ کے قریب، اور آپ اس کا دودھ مبارکہ تھن سے پی لیا کرتے تھے، پھر وہ چلی جاتی تھی، صبح اور شام 2 ٹائم آتی تھی، جس سے آپ کے اندر فوراً توانائی دوڑنے لگی، اور کچھ عرصے میں ہی آپ کے تمام بال وغیرہ بھی اچھے ہو گئے، کھال بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، اور بالکل آپ تندرست و توانا ہو گئے۔ جب تندرست و توانا ہو گئے تو پھر وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے آپ کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف مبعوث بھیجا، دوبارہ بھیجا، بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی آپ کی قوم گویا کہ 1,00,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی، تو یونس علیہ السلام کو دوبارہ اس قوم کے اندر بھیج دیا گیا۔ فَآمَنُوا، تو وہ ایمان لے آئے، فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک نفع اٹھانے دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کا وصال مبارکہ ہو گیا، یعنی پھر آپ اس قوم میں آخری عمر تک موجود رہے، اور پھر آپ کا وصال مبارکہ ہوا۔ تو دیکھیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا واقعہ ہے، اب اس سے قطع نظر ہم اپنے بارے میں غور و تفکر کرتے ہیں اور کچھ نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کسی کی ہدایت سے کبھی بھی محروم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام بعض اوقات مایوس نہیں ہونا چاہیے، بعض اوقات انبیاء علیہ السلام مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی فرما دیتا ہے کہ بھئی اب یہ قوم ہدایت حاصل نہیں کر سکتی ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام بھی مایوس ہو جاتے ہیں اس قوم کے ہدایت کی طرف آنے کے سلسلے میں، اور پھر وہ اس قوم سے اللہ کے حکم سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ لیکن یونس علیہ السلام ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئے، اللہ کے حکم کو سن کر نہیں، جو آپ کی اجتہادی خطا کا باعث بنے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات کوئی بہت ہی پاپی، گناہگار، بڑا بدکار قسم کا شخص ہوتا ہے، اور ہم اکثر اس کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ سب ہدایت پا سکتے ہیں، یہ بدماش نہیں ہدایت پا سکتا، اتنے گناہ کرتا ہے، اتنی خطائیں کرتا ہے، اعلانیہ اتنے اس کے مسائل ہیں، یہ کہاں نجات پائے گا، کہاں بخشا جائے گا۔ لیکن اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کس کے لیے کیا فیصلہ کر چکا ہے، کس کو کیا عزت دینے والا ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ماں باپ بعض اوقات اپنی اولاد سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، نماز کی تلقین کی، گناہوں سے بچنے کی بچے جوان ہو چکے ہیں اور اب وہ سن نہیں رہے ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں بھئی اب یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، تو وہ ان کو پھر تنبیہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور بالکل مایوسی ان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی اولاد سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، وقتاً فوقتاً تلقین کرتے رہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک آدمی بڑا ڈھیٹ قسم کا ہوتا ہے اور وہ کسی کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ غصے میں آ جاتا ہے، برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے۔ جیسے بعض بچوں کو ماں باپ سمجھاتے ہیں تو وہ جھنجھلا جاتے ہیں اور پھر بہت تلخ لہجے کے اندر اپنے ماں باپ سے گفتگو کرنے لگتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہم بظاہر ایسے شخص کو دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ تو اتنا بدتمیز آدمی ہے، جب اس کو نصیحت کرتے ہیں تب بھی نہیں مانتا، تو یہ نہیں سنبھل سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کب کسی کی قلبی کیفیت کو بدل دے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ آپ بھی محسوس کریں کہ بعض اوقات آپ ہزاروں باتیں سنتے ہیں، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن کبھی کسی کا ایک جملہ ایک دم دل میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، بعض چیزوں پہ ندامت ہونے لگتی ہے، کچھ اچھے ارادے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان اچھے امور کا قصد کر لیتا ہے، کچھ گناہوں کو چھوڑنے کے ارادے پیدا ہو جاتے ہیں صرف ایک جملے سے۔ یعنی آدمی ہزار دفعہ چیزوں کا مذاق اڑاتا رہتا ہے، ہدایت کا، نصیحت کا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں بیٹھا ہے وہ غور سے سن رہا ہے، مثلا جمعہ پڑھنے پہنچ گیا کوئی شخص،
اب وہ حضرت جو ہیں عالم صاحب ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں دل پہ لگ جاتی ہے اور آدمی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، بولتا ہے یار واقعی میں کیا کر رہا ہوں. بس یہ ایک لمحہ ہوتا ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے آدمی کا کہ اس کے بعد پھر ایک دم دل بدل جاتا ہے اور آدمی تلاش کرتا ہے اب کہ مجھے اور ملے ایسا کہ جو اس ایک جملے کی وجہ سے میری طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوئی، اس کی جو لذت مجھے حاصل ہوئی ہے، ایک روحانیت اور نورانیت مجھے ملی ہے، یہ تسلسل سے آگے بڑھتی جائے، اس میں ترقی ہو، تنزلی نہ ہو. تو پھر اس کی نگاہیں تلاش کرتی ہیں کوئی ایسا مجھے مل جائے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اور بروقت کوئی ایسا دوست اچھا کوئی نیک شخص مل جائے جو سہارا دے دے، تو بس پھر لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ اس جیسا بدمعاش بھی ہدایت کی طرف آ گیا. تو اس لیے یہ بالکل کسی سے مایوس نہ ہوں. تبلیغ دین کرنے والے بھی ایسا نہ کریں، اتنا نازک مزاجی اختیار نہ کریں کہ ایک دفعہ دعوت دی، 2 دفعہ دی اور پھر مایوس ہو گیا کہ یار یہ تو نہیں سنے گا، دوسرے کے پاس چلے گا. کوشش کرتے رہیں. ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان تبلیغ کرتا ہے، پہلے کسی کو خاص آپ نے ٹارگٹ بنایا بھی اس کو نماز کی تلقین کرنی ہے، اس کو نمازی بنانا ہے، اس کو گناہوں سے بچانا ہے، اور آپ مسلسل زیادہ کوشش کرتے رہے لیکن 1 آدھ مہینے آپ نے کی اور پھر آپ مطلب ناکام رہ گئے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی ہی وقت، اتنی ہی طویل کوشش لگاتار کرتے رہیں، اس میں کمی کر دیں لیکن مایوس نہ ہو اور سلسلہ نہ چھوڑیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو تبلیغ کی، وہ نہیں آپ کی دعوت کو قبول کر رہا، کافی آپ نے کوشش کی، بڑے لمبے لمبے لیکچر دیے، بیانات میں بٹھایا، سمجھایا، نہیں مان رہا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس سے ملنا نہ چھوڑیں. کبھی کبھار اس کے پاس چلے جائیں، دعا کی، سلام کی، کوئی ایک آدھ تحفہ دے دیا، بس نکل گئے. تو یہ آپ تسلسل جاری رکھیں. کوئی ملنے جا رہا ہے اس کے پاس، اس کے ذریعے سلام بھیجوا دیں، وہ جا کے آپ کے بارے میں کہے فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو ایک تعلق بنا رہے گا. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہو سکتا ہے آپ کی نصیحت نے اس کے قلب پر اثر نہ کیا ہو، کوئی اور چیز کا سبب بن جائے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کی ہدایت قبول نہیں کرتے، پھر اچانک کوئی قریبی عزیز ان کا انتقال کر جاتا ہے، بچی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں کا، باپ کا، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو ایک دم وہ لرز جاتے ہیں جنازہ دیکھ کر، قبر دیکھ کر، پھر اپنے چاہنے والے کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے جو ان کی طبیعت میں ایک اضطراب، ایک غم، ایک دکھ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس سے آنسو نکلتے ہیں، اس سے بہت طبیعت میں چینج آ جاتا ہے اور پھر آدمی کا دل بعض اوقات دنیا سے اچاٹ سا ہو جاتا ہے کہ یار کیا فائدہ ہوا، اتنا میں دنیا کی طرف مائل رہا، گناہوں کے اندر مشغول رہا، ایک دن میں نے بھی ایسا مر جانا ہے. اب آپ کا یہ تسلسل سے ملاقات کرنا اب آپ کے لیے نافع ہوگا اور فائدہ دے گا کہ اب اس کے ذہن میں جب یہ خیال آئے گا کہ اب مجھے کسی سے ملنا چاہیے اور ہدایت کی طرف آنا چاہیے، تو انشاءاللہ پھر آپ کا نام فوراً اس کے ذہن میں آئے گا، کیونکہ آپ تسلسل سے مل رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں، نصیحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مایوس نہیں ہوئے ہیں. اب وہ آپ کی قدر کرے گا. تو اس لیے مطلب تبلیغ دین کا سلسلہ روکا نہ جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی خود ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ نے بھی شاید کبھی یہ کیفیت آپ پر آئی ہو، طاری ہوئی ہو، سو کے انسان اٹھتا ہے تو اس کو ایک دم ایسا لگتا ہے بس میں مرنے والا ہوں، دل عجیب غمگین اور بے چین سا ہوتا ہے، خود بخود یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو انسان پھر ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ دین کرنے والے خصوصاً مسلسل کوشش کرتے رہیں. آپ کی یہ تسلسل انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی دلوائے گا. اچھا، یہ اگر بالفرض میں ایک اور مشورہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے مایوس ہو گئے اور آپ نے تبلیغ چھوڑ دی، کوئی بات نہیں، چلیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن یوں اس کے سامنے آپ تبصرہ نہ کیجیے گا کبھی بھی، یا تم تو بڑے منحوس آدمی ہو، تم تو ہدایت پا ہی نہیں سکتے ہو، اتنے ڈھیٹا انسان ہو، کبھی ضدی ہو، تم بات ہی نہیں مانتے ہو، آئندہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا، جاؤ دفع ہو جاؤ. اس طرح ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں، اسے ذلیل نہ کریں، اسے حقارت کا احساس نہ دلائیں، ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو چیز پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا عابد، عبادت گزار تھا. تو وہ ایک دفعہ کسی شخص سے کوئی ایسا تنازع سا ہو گیا، اس شخص نے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کے چہرے پہ اپنا پاؤں رکھ دیا. تو اس عبادت گزار نے کہا کہ پاؤں ہٹا لے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا. تو اس شخص نے بہرحال پاؤں ہٹا لیا. تو اس زمانے کے نبی پہ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس عابد سے جا کر کہو
کہ تو کون ہوتا ہے کہ میرے گناہگار بندے کو میری رحمت سے مایوس کرے، اب میں اسے رحمت سے مایوس نہیں کروں گا بلکہ تجھے اپنے رحمت سے محروم کر دوں گا۔ یہ دیکھیں اب کتنی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو یہ ہرگز غرور اور تکبر میں انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نمازی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، کوئی بہنیں پردہ کرتی ہیں اور تقوی ہے، غیبت نہیں کرتی، چغلی نہیں کرتی، اور کوئی اسی طرح مرد ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، تو اس میں حقیقتاً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، بس صرف اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ ورنہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے کرم اور فضل کو ہٹائے اور پھر دیکھیں نفس و شیطان ہماری کیسی درگت بناتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے قصد و ارادے اور ہمت سے سب کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو کسی کے اوپر تو اللہ کا بہت فضل ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، ذہن کو پاکیزہ کر لیتا ہے، گندے خیالات ذہن میں آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو تسلسل پیدا نہیں ہوتا، وہ جھٹک دیتا ہے، عبادات پہ استقامت مل جاتی ہے، نیک دوست مل جاتے ہیں جو اس کی امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ تمام امور اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ استقامت پذیر ہوتا ہے۔ اور کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے ان میں سے بہت ساری چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا پھر کمال نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے بڑے مواقع دیے ہیں، اسباب پیدا کر دیے ہیں، اس لیے فقط اللہ کے کرم پر نگاہ ہونی چاہیے، غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو کمتر سمجھ کے اس کے سامنے برملا ایسے جملے نہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کی تبلیغ کو قبول نہ کرتا تھا تو آپ اس کے اوپر طنزیہ جملے نہیں فرماتے تھے، اسے ذلیل کرنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے۔ ہاں جہاں آپ سے کچھ زبان اقدس سے کچھ الفاظ نکلے ہیں تو وہ صرف اللہ کے حکم سے ہیں۔ جیسے آپ نے ابو الحکم جو ابو جہل ہے، ابو الحکم لوگ کہتے تھے یا ابو الحکم کہتے تھے، یہ حکمت والا بڑی حکمتوں والا شخص، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ابو جہل، یعنی جہالت والا شخص۔ تو اب یہ اللہ کے حکم سے تھا کیونکہ وہ جہالت میں حد سے بڑھا ہوا تھا، موٹی عقل کا تھا، فہم کی کمی تھی، تو اللہ کے حکم سے اس کو کہہ دیا۔ ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہر ایک کو تو نہیں فرماتے تھے، اگر خدا نخواستہ عادت میں شامل ہوتا تو سب کو فرماتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں بھی ایک بات تو یہ کہ کوشش تسلسل سے کرنی چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر طبیعت میں کسی سے متعلق مایوسی پیدا ہو تو اس کے اوپر ظاہر نہ کریں کہ ہم تو تم سے مایوس ہو چکے ہیں، ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ نے کہہ دیا مثلاً بھائی میں تو تم سے مایوس ہو چکا ہوں، اب تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا، جاؤ یہاں سے، جہنم میں جاؤ۔ اب ہو سکتا ہے کسی لمحے اس شخص کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا، اور یہ بیٹھے بیٹھے بھی آ سکتا ہے، آدمی بیٹھا ہو ایک دم دل میں خیال ہے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے گناہ سے بچنا چاہیے، بس بیٹھے بیٹھے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، یہ ظاہری کسی سبب کے بغیر براہ راست دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ اب اگر وہ چاہے گا کہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کے جملے اس کو روک دیں گے، نہیں یار اس نے تو مجھے بڑا برا بھلا کہہ کر گیا تھا، اس کے پاس کس منہ سے جاؤں، نہیں میں نہیں جاتا ہوں۔ بس رکا نہیں کہ شیطان اگر پھر غالب آ گیا اور تھوڑے دن میں ایک دم ذہن بدل دیا، وہ گیا کام سے۔ اس لیے پیار و محبت کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہیں ہونا چاہیے، اپنا بنائیں، پیار دیں، محبت دیں، تو انشاءاللہ بڑی برکت پیدا ہوگی۔ تو یونس علیہ السلام نے بہرحال ان کے میں جیسے عرض کیا کہ انہوں نے ظاہری علامات دیکھ کر آپ نکل گئے تھے، اس سے ہم درس حاصل کر رہے ہیں کہ کسی سے مایوس ہو کر اس کو چھوڑے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اتنے عرصے تک اندر رہے، پھر باہر بھی تشریف لائے، پھر اللہ نے دوبارہ صحت عطا فرمائی، تو مچھلی کے پیٹ میں ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ مکمل ہضم ہو گئے اور مچھلی نے آپ کو اپنا مچھلی کے جسم کا حصہ بن جاتے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلامت رکھنا تھا اور تبلیغ دین بھی فرمانی تھی، تو گویا کہ آپ کا بچ کر باہر نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ سے ہے۔ اس سے اللہ کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس کا اندازہ کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی مشکلات کے وقت اللہ کی قدرت پہ نگاہ رکھیں، وہ ہمیں بھی نکال سکتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ